إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مذاہب عالم کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو دنیا میں جتنے نظریات، جتنے عقائد، جتنی تحریکیں اٹھیں، ان تمام تحریکوں میں اسلام وہ واحد مذہب ہے، اللہ کا دین ہے، نظریہ و عقیدہ ہے جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلا، سب سے کم وقت میں، سب سے کم وسائل کے ساتھ اور سب سے کم جانی و مالی نقصان کے ساتھ دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ دین اسلام پھیلا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بعثت کا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وقت عرب بذات خود مکہ المکرمہ، اس کے اندر بڑی سرداریاں تھیں، قبائل تھے، چودراہٹیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عرب کا نقشہ آپ دیکھیں تو شمال میں آپ کو عراق نظر آئے گا، شام نظر آئے گا، فلسطین نظر آئے گا، اور اگر آپ اس کے جنوب میں دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر یمن نظر آئے گا، اور اگر آپ اس کے مشرق میں دیکھیں گے تو ایران جیسا بڑا ملک ہے، کہیں غساسنہ کی حکومت ہے، کہیں مناظرہ کی حکومت ہے، اور بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ اگر چلے جائیں آگے مصر تک تو بحیرہ احمر پار کرو تو افریقہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں مصر جیسا بڑا ملک، اور مصر فرعونوں کا ملک، یہ سارے بڑے بڑے ملک ہیں، بڑی حکومتیں ہیں، بڑی سرداریاں ہیں، بڑے قبائل ہیں، لیکن 23 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خبردار کیا، اور جزیرۃ العرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا، اور سورت نازل ہو گئی، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد آ گئی تو تو دیکھے گا کہ اس اللہ کے دین میں لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج داخل ہوں گے، اور یہ منظر پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے دیکھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھی، آپ جب مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، اس وقت آپ کا قافلہ 3 افراد پر مشتمل ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، عامر بن فہیرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ چھپتا چھپاتا مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ آپ کے پاس کتنے کو وسائل تھے، اور 8 سال بعد وہی رسول جو مکہ سے رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں آنسو بہاتا ہوا اپنے 2 لوگوں کے ہمراہ گزرا تھا، جس نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری تھی، ٹھیک 8 سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر اسی مکہ کو فتح کرنے آیا تھا، اور آگے سے مزاحمت کرنے والی کوئی طاقت، قوت، کوئی قبیلہ موجود نہیں تھا۔ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں کیسے پھیل گیا؟
اسلام تمام نظریات کو کیسے کھا گیا، کیسے نگل گیا، ساری سلطنتیں، چودراہٹیں یہ کیسے ختم ہو گئی اور اسلام کے زیر اثر آ گئی، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ آج بھی ہم بھی مسلمان ہی ہیں، وہی ہمارا کلمہ ہے، وہی ہمارا قرآن ہے، وہی ہمارا نظریہ ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ آج ہم 57-58 اسلامی ملک ہیں، 1.5 ارب کے قریب ہم مسلمان ہیں، لیکن آج ہمیں دنیا میں کوئی وقت، کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ آج ہم ڈھونڈیں گے، وہی وجہ ہم بیان کریں گے۔ تو چند ایک تمہیدی سی باتیں وہ سن لیجئے۔ اسلام کے بارے یہ کہنا بجا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا واحد نظریہ حیات ہے۔ نمبر 2، سب سے کم وقت میں، سب سے کم وسائل کے ساتھ، سب سے کم جانی و مالی نقصان کے ساتھ دنیا میں تیزی سے پھیلا یہ مذہب۔ اسلام نے بطور نظام کے دنیا میں سب سے جلدی فتح پائی، دنیا کے سارے نظاموں کو شکست فاش دی۔ آخر کیسے؟ جواب تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک جواب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مخلصین، معاونین میسر آئے، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا تن، من، دھن، گھر بار، مال و متاع، ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے وقف کر دی، اور اس کا اعتراف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ تمام لوگوں میں جس شخص نے مجھے اپنی صحبت کے ساتھ، اپنی دوستی کے ساتھ، اپنے قرب کے ساتھ، اپنے ساتھ ہونے کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جتنا فائدہ مجھے حضرت ابو بکر نے دیا ہے اور کسی شخص نے نہیں دیا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے تھے میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو جواب اس سوال کا یہ ہے جو ہم نے اٹھایا کہ اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا، کیسے غالب آیا، سارے نظریات کو کیسے اس نے دبا لیا، ساری چودراہٹیں، سرداریاں کیسے ختم ہو گئی اور اسلام بہت تیزی کے ساتھ ابھر کر دنیا میں ایک بڑا مذہب بن گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کو ایسے مخلصین ملے، معاونین ملے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا، بچھونا، جینا، مرنا اسلام بنا لیا۔ وہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کے لیے جیے، اسلام کے لیے لڑے، اسلام کے لیے دوستیاں، اسلام کے لیے دشمنیاں، اسلام کے لیے نفرتیں تھی، صرف اور صرف اسلام کے لیے۔ اسلام کے سوا ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں۔ یہ معاونین، یہ مخلصین ان کو ملے، تو آج بھی اسلام کو ایسے مخلصین اور معاونین کی ضرورت ہے، کیونکہ مخلصین اور معاونین اگر کسی قوم کو مل جائیں وہ قوم ترقی کر جاتی ہے، کسی ملک کو مل جائیں وہ ملک ترقی کر جاتا ہے، کسی فیکٹری کو مل جائے وہ فیکٹری دن دگنی رات چگنی ترقی کر جاتی ہے، معاشرے کو مل جائیں معاشرہ ترقی کر جاتا ہے، وہ سب ترقی کر جاتے ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کا مطالعہ کرو تو ان قوموں کی تاریخ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک مخلص ایسا آدمی ضرور ملے گا۔ مثلا پاکستان کیسے بنا، پاکستان کی تاریخ پڑھو، بہت سارے کردار ہیں، بہت سارے نام ہیں، لیکن سب سے نمایاں ایک شخص آپ کو بھر کر سامنے آتا ہے، نظر آتا ہے، وہ کون ہے؟ ہم اس کو محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں، جس کو قوم نے لقب دیا قائد اعظم۔ اب اس شخص نے پاکستان سے لیا کچھ نہیں، دیا بہت کچھ ہے۔ جب پاکستان 1906 مسلم لیگ 1906 میں بن گئی تھی تو اس وقت تو یہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، یہ تو کانگریس کے رکن رہے، لیکن جب مسلم لیگ میں آئے سوچ سمجھ کر آئے، اور اس لیے آئے کہ کانگریس والے ہندوستان کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے۔ وہ ویسے تو کہتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس، کہ کانگریس تمام اقوام، تمام لوگوں کی جماعت ہے، لیکن در حقیقت یہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، یہ ہندوؤں کے مفاد کی سوچتی ہے، اس کا تحفظ کرتی ہے، مسلمانوں کو صرف لارا لپا لگایا ہوا ہے۔
لہذا اس نے کانگریس کو چھوڑا اور کہاں آیا؟ مسلم لیگ میں آیا، اور اس وقت وہ چوٹی کا وکیل تھا، اس وقت وہ ماہانہ ہزاروں لاکھوں روپے کماتا تھا، اس وقت اس کا شاندار گھر تھا۔ جب وہ بندہ یورپ سے ہندوستان آیا تھا، وکالت وہاں سے چھوڑ کر آیا تھا ہندوستان، لکھنے والے لکھتے ہیں اس وقت 200 تو اپنے ساتھ سوٹ لایا تھا، اور اس کا لباس دیکھ کر برطانیہ کے وائسرائے سارے کے سارے سب نے گواہی دی ہے کہ محمد علی جناح سے زیادہ خوش پوش ہم نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب کھاتا پیتا شخص، سرمایہ دار مالدار شخص، ذہین و فطین شخص، اس نے جب ہندوستان کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، ایک طرف ہندو تھے، دوسری طرف حکومت برطانیہ تھی، اور تیسری طرف بہت ساری مسلمانوں کی جماعتیں تھیں، وہ سب چاہتے تھے پاکستان نہیں بنے گا، لیکن اس اکیلے بندے نے جہد کی، اپنے اخلاص کے ساتھ، اپنی قربانی کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ، اپنی ذہانت و فطانت کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ ان سب کو شکست دی، اور پاکستان بالآخر بن کر رہا۔ کانگریس کے لوگوں نے گواہی دی، چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے کے ٹھیک 13 ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ کہا تھا انہوں نے اگر ہمیں پتا ہوتا قائد اعظم بیمار ہے اور اس نے 1 سال بعد فوت ہو جانا ہے، ہم نے اس معاملے کو لمبا لٹکا دینا تھا تاکہ پاکستان نہ بنتا۔ اور ایک کانگریس کے سرگرم رکن کی بیٹی نے گواہی دی کہ اگر مسلم لیگ کے پاس سینکڑوں ابوالکلام آزاد ہوتے، اس کے پاس سینکڑوں گاندھی ہوتے، جواہر لال نہرو ہوتے، اور ہمارے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا، تو ہم کبھی بھی ہندوستان کو تقسیم ہونے نہ دیتے۔ اس کا مطلب پھر پاکستان کے مخلص آدمی ملا، تو مخلصوں سے کام چلتا ہے۔ چائنا جو آج اتنا ترقی یافتہ ہے، اس کی تاریخ پڑھو، جب اس نے آزادی حاصل کی کس سے؟ چائنا غلام تھا، ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا ہے، اور کس سے آزادی حاصل کی؟ اس نے جاپان سے۔ ان کا اس وقت کا لیڈر کون ہے؟ اس کا نام ہے ماؤ زے تنگ، وہ ملا۔ اس کا مطلب چائنا والے آج ماؤ زے تنگ کو پوچھتے، اور ہندوستان والے کہتے ہیں کہ ہمیں مخلص کون ملا؟ گاندھی ملا۔ اس لیے ہندوستان کے نوٹ پر کس کی تصویر ہے؟ پاکستان کے نوٹ پر کس کی تصویر ہے؟ اور چائنا کے نوٹ پر کس کی تصویر ہے؟ یہ خراج تحسین پیش کیا گیا ان کو، اگر تم نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، جہد کی ہے، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہے، ہم جب تک پاکستان رہے گا اس کی کرنسی پر قائد اعظم کی تصویر رہے گی۔ خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کا مطلب ان قوموں، ان ملکوں، ان علاقوں کو مخلصین نصیب ہوئے جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، جن کا جینا مرنا اپنے مقصد کے لیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج دیا، انہیں ترقی دی، انہیں کامیابی دی۔ تو اسلام کے ہیرے، اسلام کے جوان مرد، رجال کار، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صحابی اپنی جگہ ایک ہیرا ہے، لولو والمرجان ہے، یاقوت ہے، لیکن ان سب میں سے جو سب سے نمایاں ہے، جو سب سے روشن تر ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں، ان انبیاء کی جتنی امتیں ہیں، تمام امتوں میں سے سب سے افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابوبکر کس کے نصیب میں آئے؟ اسلام کے نصیب میں آئے۔ یہ کس کے ساتھی بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ لہذا تو آج ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی قربانیاں بیان کریں، ان کی مشقتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی ماریں، ان کی ہجرتیں، ان کی پریشانیاں جو انہوں نے اسلام کے لیے برداشت کی ہیں، ہم ان کا تذکرہ آج کریں گے تاکہ اسلام کی ترقی و ترویج کا ہمیں راز معلوم ہو، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی روشنی ملے، ہمیں بھی ہدایت ملے۔ چونکہ میں اور آپ بھی آج چاہتے ہیں کہ اسلام کو غلبہ مل جائے، اسلام کو ترقی مل جائے،
اسلام بطور نظام دنیا میں آ جائے، اسلام تمام نظاموں پر غالب ہو جائے، اسلام کے مطابق ملک چلے، فیصلے ہو، تعلیمی ادارے چلے، سیاست و معیشت چلے، اقتصادیات و معاشیات چلے، ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین وہ اسلام کے نمونے کی وہ علمبردار ہوں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اسلام کو بنا لیں۔ اسلام میری آن ہے، بان ہے، عزت ہے، آبرو ہے، یہ میرے جینے کا، میرے مرنے کا صرف اور صرف اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب سے عرض کروں گا، چونکہ میرا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، تدریس سے ہے، بطور معلم اور استاد کے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ میں نے بچوں سے ایک دن پوچھا، کلاس میں 60-70 لوگ تھے، میں نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے، تم نے آج تک سنی ہے؟ تم سب بیٹھے ہو، تمہارے ابا امی بیٹھے ہو، تم بیٹھے ہو، اور تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ اسلام کے بارے میں۔ اسلام کیسے غالب آ جائے، اسلام کے دشمن کون ہیں، اسلام کے دوست کون ہیں، کون اسلام کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، کون اسلام کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اسلام کے لیے کیا کرنا ہے۔ آج تک آپ نے اپنے گھروں میں اپنے والدین کو یہ گفتگو کرتے ہو سنا؟ میرے بھائیوں، 60-70 بچے، مطلب 60-70 گھروں کے نمائندے، کسی ایک بچے نے بھی نہیں کہا کہ سر ہم نے اپنے گھر میں اس گفتگو کو سنا، نہیں سنا، اس پر گفتگو نہیں ہوتی۔ اسلام ہماری ترجیحات میں نہیں ہے، اسلام ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، اسلام کے لیے ہمارا جینا مرنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، گھر میں جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے، بچے کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے گھر کی شریکہ بازی کس کے ساتھ ہے، لاگت بازی کس کے ساتھ ہے، یہ بچے کو پتا ہوتا ہے۔ بچہ کان لگاتا ہے، ان میں سے کوئی شخص ہمیں اپنے ارد گرد چلتا پھرتا نظر آ جائے، بچہ فوراً آ کر خبر دیتا ہے فلاں شخص اس گلی میں نظر آیا تھا، وہاں نظر آیا تھا۔ بچہ سو لگاتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، چونکہ اس کو پتا ہے یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میرے باپ کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ تو پھر ہم اپنے بچوں کو اس قابل کیوں نہ بنا سکے کہ ان کو میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ اسلام نظر آتا، اسلام کے بارے میں گفتگو ہوتی، اسلام کے بارے میں وہ جانتا، اسلام کے لیے جیتا مرتا، اسلام کا وہ علم حاصل کرتا، اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے خواب دیکھتا، وہ بچپن میں اسلام کو غالب کرنے کا منصوبہ بناتا۔ وہ کہتا ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ شعور کیوں نہ آیا؟ ہمارے بچے کو یہ تو پتا ہے موبائل کون سا لینا ہے، ہمارے بچے کو یہ تو پتا ہے فلم کون سی چل رہی ہے، ہمارے بچے کو یہ تو پتا ہے موبائل میں کون سی گیم کھیلی جاتی ہے، ہمارے بچے کو یہ تو پتا ہے اسکول کا ٹور کب جانا ہے، ہمارے بچے کو یہ تو پتا ہے کہ میں نے کیا پہننا ہے، میں نے کیا کھانا ہے۔ لیکن ہمارے بچے کو یہ کیوں نہیں پتا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے نہیں پتا گھر میں بات نہیں ہوتی، گھر میں گفتگو نہیں ہوتی، اس پر بحث نہیں کی جاتی، ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں، ہم سکھاتے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات کرو گے تو جب ہجرت والی رات تھی، وقت نکال کے وہ ہجرت والی رات کا مطالعہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا گھرانہ تھا جو جس کی خواتین، جس کے مرد، جن کی سوچ فکر، جن کا اوڑھنا بچھونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تیاری تھی، وہ کون سا گھرانہ تھا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھرانہ تھا۔ غار میں چھپے تو بیٹا کہاں ہے، بیٹی کہاں ہے، کھانا کون پہنچا رہا ہے، لوگوں سے کیسے چھپنا ہے، لوگوں میں جا کر کے باتیں معلوم کرنی ہے، کون سا سردار کیا بات کر رہا تھا، پکڑنے کے کیا منصوبے بنائے جا رہے تھے، یہ ساری باتیں بچے سن کے آتے تھے، وہ بتاتے تھے، اور یہاں سے باتیں غار ثور میں جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائی جاتی۔ سارا گھرانہ لگا ہوا تھا،
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ جس شخص نے مجھے اپنے گھر سے، اپنے مال سے، اپنی صحبت سے، اپنے ساتھ ہونے سے مجھے فائدہ پہنچایا ہے سب سے زیادہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کو اپنے گھر کا موضوع بنا دو، اس پر گفتگو کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کرو، اپنے بچوں سے ان کی زندگی کے مقاصد پوچھو، بیٹا تو کیوں پیدا ہوا ہے، تو یہ کس نے پیدا کیا ہے، تو بڑا ہو کر کیا کرے گا، تو کیا بنے گا؟ بچہ کچھ نہ کچھ تو بولے گا۔ جب وہ صحیح نہ بولے تو انہیں اس کی لائن ٹھیک کرنی ہے، اس کا نظریہ ٹھیک کرنا ہے، اس کی سوچ ٹھیک کرنی ہے کہ نہیں بیٹا ہمارا یہ مقصد نہیں، ہمارا یہ مقصد ہے، تو نے اس کے لیے نہیں، تو نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، تو نے یہ نہیں، تو نے یہ سیکھنا ہے۔ بٹھا دو اپنے بچوں کے ذہن میں اسلام۔ کہتے ہیں نا بچپن میں سیکھی ہوئی باتیں پتھر پر لکیر کی مانند ہوتی ہیں۔ سکھاؤ بچپن میں اسلام، نقش کرو ان کے ذہن پر اسلام، ان کا جینا مرنا اسلام کو بنا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، جب میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر میں بیٹھوں گا، بات چیت کروں گا، ان کی ذہن سازی کروں گا، تیرا کیا خیال ہے اللہ تجھ پر نظر رحمت کرے گا کہ نہیں؟ چونکہ تو وہ سوچ رہا ہے جو اللہ کی پسند ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام۔ یہ کس کا پسندیدہ دین ہے؟ یہ کس کا چنا ہوا دین ہے؟ یہ کس کا بھیجا ہوا دین ہے؟ اس کو غالب کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ اس پر عمل کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ اس کے مطابق جینے مرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ دوستیاں دشمنیاں اسلام کے مطابق لگانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ کسی انسان کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ اس کائنات کے خالق اور مالک کا مسئلہ ہے، جو میرا مالک ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جس کے حکم سے میری سانس چل رہی ہے، جس کے حکم سے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرا دماغ سوچ رہا ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے، یہ اس اللہ کا حکم ہے۔ تو چاہیے تو یہی نا، میں جس اللہ کا کھاتا ہوں، جس کا پیتا ہوں، جس کی زمین پہ بستا ہوں، ایک ایک چیز میرے پاس جو ہے وہ اس کی ہے، تو پھر میں کام بھی اس کا کروں۔ تو غلط فہمی میں پڑ گیا، اگر میں اسلام کو سارا وقت دے دوں گا، دنیا کہاں سے چلے گی؟ چولہا کہاں سے چلے گا؟ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اگر یہ بات تجھے کبھی پریشان کرے، تیرے دل میں خیال وسوسہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے کامیاب ترین تاجر تھے، لیکن جیسے نبوت ملی آپ نے تجارت کی، لیکن آپ کے گھر کا کھانا پانی چلا کہ نہ چلا؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تاجر تھے، تاجر، عرب کے لوگوں میں سے اکثر کا پیشہ تجارت کرنے والے، لیکن بتائیے اسلام جب قبول کر لیے تو سارا وقت اس کے لیے، اسلام کے لیے۔ وہ اللہ رستے کھولتا ہے کہ نہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کاوش کریں گے ہم ان کے لیے رستے کھولیں گے۔ قرآن میں کتنی دفعہ اللہ پاک نے یقین دہانی کروائی ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے۔ کیا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، جب ہم نے 4 ماہ کے ہم ہو گئے، 40 40 اور 40، جب یہ 3 40 سے گزر گئے، فرشتہ آیا نہیں تھا؟ فرشتے نے آ کر روح نہیں پھونکی تھی؟ فرشتے نے آ کر رزق نہیں لکھا تھا؟ زندگی نہیں لکھی تھی؟ کہاں مریں گے یہ نہیں لکھا تھا؟ تو لہذا تیری موت، تیرا رزق تو لکھا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تجھے موت تلاش کرتی ہے ویسے تجھے رزق تلاش کرتا ہے۔ جب تک تو اپنے اس رزق کا آخری لقمہ نہیں کھا لے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی ملأت صدرک غنی وسد فقرک، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے۔ اپنے آپ کو کس کے لیے فارغ کر دے؟ میرے لیے، اللہ کے لیے۔ میں کیا کروں گا؟ تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیری فقیری دور کر دوں گا۔ فقیری دور کرنے کا نسخہ یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو فارغ ہو جا، کس کے لیے؟ میری عبادت کے لیے۔ تو ایک کام کرے گا، میں 2 کروں گا۔ کون سے؟ ملأت صدرک غنی، تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا،
اور تیرے دل کا فخر دور کر دوں گا، تیرے دل کے حرص و ہوس دور کر دوں گا۔ اور جب انسان اس مرتبے پر پہنچ جائے گا، اللہ کی قسم، اللہ تجھے کھلانا پلانا شروع کر دے گا۔ جسم کو تقویت اللہ دے گا، مضبوط ہو جائے گا تو، تیری قوت مدافعت بڑھے گی، تیری آنکھوں کی چمک اور بینائی بڑھے گی، تیری کمر جھکنے نہیں دے گا، اس کو سیدھا کرے گا، فقیری دور کر دے گا۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ اسد فقرک، تیری فقیری دور کروں گا، ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا، مانگنے نہیں دوں گا، در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا تو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تو میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کیا واضح باتیں نہیں ہیں؟ بالکل، اس میں کیا شک شبہ ہے؟ اور پھر دوسرا فرمایا یا ابن آدم ان لم تفرغ لعبادتی، اور اگر تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرے گا، میرے لیے وقت نہیں نکالے گا، میرے لیے جینے مرنے کے فیصلے نہیں کرے گا، فرمایا ملأت صدرک، فرمایا ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کام سے شغل سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تیری فقیری دور نہیں کروں گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کام بہت کیا کرے گا تو، صبح سے شام تک تیرے پاس نہ ماں باپ کے لیے ٹائم ہوگا، نہ اولاد کے لیے ٹائم ہوگا، نہ رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہوگا، نہ اللہ کے لیے ٹائم ہوگا، اور حد تو یہ ہے کہ تیرے لیے خود تیری ذات کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ ہم نے لوگ دیکھے، ہم اپنے گاؤں سے پڑھنے آیا کرتے تھے کوٹ رادا کشن، گاؤں سے آتے تھے دودھ لے کے، اب وہ سارا دن یہاں گھومتے ہیں گلیوں میں، اور اپنے برتن بھانڈے لے کر جب شام کو گاؤں پہنچتے ہیں تو پھر شام کے دودھ کا وقت ہو جاتا ہے، وہ اکٹھا کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اور صبح فجر کی اذان سے پہلے پھر اٹھ کر لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں اور پھر دودھ اکٹھا کرتے ہیں، اور بھانڈے تیار کر کے گاؤں سے ایک مزدہ آیا کرتا تھا، اس پر انہوں نے وہ لادنا ہے تاکہ صبح صبح یہاں پہنچ جائے۔ ہم نے اکثر ان لوگوں کو دیکھا کہ روٹیاں شاپر میں باندھ کے لاتے تھے، اور کہاں کھاتے تھے؟ بیٹھ کے، سیٹ پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ سارا دن بھاگ دوڑ کی، روٹی کھانا نصیب ہوئی چین سے؟ کیا تھا یہ؟ کتنا کما لیا؟ تو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کو شغل سے بھر دوں گا، تو کام کرے گا، ایک نہیں، دو لوگ، تین چار کام کرے گا، تو اوور ٹائم لگایا کرے گا، سارا دن رات اسی ادھیڑ بن میں رہے گا، لیکن پھر بھی تیری معاشی حالت اچھی، مقروض ہی رہے گا، مسائل کا شکار ہی رہے گا، تو کرائے کے گھروں پہ دھکے کھائے گا، تو ترستا رہے گا دوسروں کے مکانوں کو دیکھ دیکھ کر، میرا بھی اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی ہو، نہیں کرے گا اللہ۔ پھر کیا فرمایا؟ فقیری دور نہیں کروں گا، کاموں کو بھر دوں گا۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، ایک مرغی ہو، مرغی کو آپ فرض کرو ایک دن میں آدھ پاؤ دانے کھلانے، آپ نے اس کی خوراک ہے، دو طریقے سے کھلا سکتے۔ آپ نے ایک پیالی میں آدھ پاؤ گندم کے دانے لیے اور پیالی میں ڈال کر مرغی کے سامنے رکھ دی، مرغی کھا لے گی، ان کو چگ لے گی، کتنا ٹائم لگے گا؟ جتنی بھوک کھا لے گی، دوبارہ آ کے کھا لے گی۔ اچھا، دوسرا کام، آپ وہ آدھ پاؤ گندم کے دانے اپنے پورے ویڑے میں نا چھٹا لگا دیں، پھر مرغی کو چھوڑ دیں۔ اب مرغی سارے ویڑے میں بھاگی پھرے گی، ہر جگہ چونچ مارے گی، پنجا مارے گی اور دانا کھائے گی۔ شام تک وہ کتنے دانے کھائے گی؟ وزن کے لحاظ سے کتنے دانے کھائے گی؟ آپ نے کتنے پھینکے تھے؟ آدھ پاؤ، آدھ پاؤ سے زیادہ کھا لے گی؟ آدھ پاؤ سے زیادہ دانے پھینکے ہی نہیں، کھائی کہاں سے؟ پھر اس نے کتنے کھانے؟ اور جو اس پیالی سے کھا رہی اس نے کتنے کھانے؟ دونوں نے آدھ پاؤ دانے کھانے۔ لیکن ایک مرغی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے زیادہ کھائے، میں ادھر بھاگی، میں ادھر بھاگی، میں ادھر بھاگی، میں نے یہاں چونچ ماری، میں نے وہاں پنجا مارا، میں نے وہاں پنجا مارا۔ یہ اس کا وہم ہے، یہ اس کا خیال ہے، اس نے آدھ پاؤ سے زیادہ دانے
کھائے ہی نہیں، چونکہ پھینکے ہی نہیں. اور وہ دوسری مرغی وہ بھاگتی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ چونچ مارتی، نہ پنجہ مارتی، نہ گند میں منہ مارتی ہے، وہ ایک پیالی سے دانے کھا لیتی. کیا وہ مرغی یہ سمجھے میں نے تھوڑا کھایا ہے؟ اور دوسری مرغی یہ سمجھے کہ میں اسے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، زیادہ محنت کی ہے میں نے، اور میں نے زیادہ کھا لیا، آج کھایا اس نے. وہ اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، اس نے رزق دے دیا. ایک بندے کو اللہ ایک جگہ سے رزق دے رہا ہے، اور ایک بندے کا رزق اللہ نے دنیا بھر میں چھٹا لگا دیے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. نہ اس کو چین سے کھانا کھانا نصیب ہوتا ہے، نہ اس کو چین سے نماز پڑھنا نصیب ہوتا ہے، نہ چین سے اس کو ماں باپ کے پاس بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. یہ نہ اس بھاگا پھر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کتنے سارے لوگ ہیں اسی طرح بھاگ دوڑ میں کہیں نہ کہیں اس کو موت بھی آ جاتی. ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ تو کراچی جاتے تھے، ان کی لاشیں وہاں سے آئی. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تجارت مت کرو، کام نہ کرو، زمیندارہ نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے، مقصد اس کو مت بناؤ. مقصد کس کو بناؤ؟ اللہ کے دین کو، دین کے کام کو، دین کی ترویج کو، دین کے غلبے کو، دین سیکھنے سکھانے کو. ہاں یہ ضرورت ہے، اس کو مقصد مت بناؤ. مقصد کیا ہے آپ کا؟ دین اسلام. چونکہ طے کر لو جو ہمارے نبی کا مقصد ہے وہ میرا مقصد ہے کہ نہیں. یہاں سے آپ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق واضح ہوگا کہ جو میرے نبی کا مقصد تھا وہ میرا مقصد ہے. یا تو کہو جو نبی کا مقصد تھا وہ میرا مقصد نہیں. ہم انکار بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں کیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں. بتاؤ میرا مقصد کیا ہے؟ کیا میرا مقصد میرے نبی کے مقصد سے الگ ہے، یا میرا مقصد وہی مقصد ہے جو میرے نبی کا تھا؟ طے کرو یہ بات. ششوپن میں مت رہو، دو کشتیوں کے سوار مت رہو. اس کا مطلب پھر جو میرے نبی کا مقصد تھا تو نبی نے اس مقصد کے لیے اپنی جان لڑا دی. اس کا مطلب میرا مقصد بھی وہی ہے تو میں بھی اس مقصد کے لیے کیا لڑاؤں گا؟ جان لڑاؤں گا. میرا جینا اور مرنا اس کے لیے ہوگا، چونکہ میرا عقیدہ ہے میرا گھر، میری جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں. تو جب میرے نبی کی جان اس کے مقصد پر قربان ہو گئی تو پھر میری جان بھی کس پر قربان ہو؟ مقصد پر. اور میرا مقصد وہی ہے جو میرے نبی کا مقصد ہے. اور میرے نبی نے کیا اپنا مقصد خود بنایا تھا؟ میرے نبی کا مقصد کس نے طے کیا تھا؟ اللہ نے طے کیا تھا. اس کا مطلب یہ اوپر سے لائن چلی ہے نبی تک، نبی سے امتی تک، اور امت میں قیامت تک ہی چلتی رہے گی. اور کامیاب وہی ہوگا مقصد کے لحاظ سے جو اپنی لائن وہی بنائے گا جو نبی کی لائن ہے، جو نبی کا مقصد ہے، جو اللہ نے مقصد دیا ہے. ہمارے مقاصد الگ الگ ہیں، ہماری کوششیں الگ الگ ہیں، اسی لیے ہم متفق نہیں ہیں، ہم متحد نہیں ہیں. آج یہ سیاسی جماعتیں کیوں لڑ رہی ہیں؟ مقصد ایک نہیں ہے، مقصد سب کا الگ الگ ہے. ہر شخص، ہر جماعت، ہر لیڈر اپنے مقصد کے لیے لڑ رہا ہے. نہ اس ملک سے کوئی وفادار ہے، نہ اسلام سے کوئی وفادار ہے. یہ اگر ہمیں غلط فہمی ہے تو اپنی غلط فہمی دور کر لو. جو اس اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا. جو دین کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، سراب ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، مجھے کوئی پسند ہے، آپ کو کوئی پسند ہے، کسی کو کوئی پسند ہے. سب کی حقیقت ایک ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، طے کرو میرا مقصد کیا ہے. کیا میرا مقصد میرے نبی کے مقصد سے الگ ہے کہ وہی ہے؟ ہاں یہ بولے، میرا مقصد کیا ہے؟ جو میرے نبی کا مقصد ہے کہ الگ ہے؟ سوچ سمجھ کر بولو، محاسبہ کر کے بولو، زندگی کا جائزہ لے کے بولو، اپنے شب و روز دیکھ کے بولو. مقصد کیا ہے؟
جب ہم جائزہ لیتے ہیں اپنا، ہمیں تو ایسے لگتا ہے ہمارا مقصد کوئی اور ہے، ان کا کوئی مقصد اور تھا۔ مصروفیات بتاتی، ترجیحات بتاتی، دوستیاں دشمنیاں بتاتی۔ کیا نبی کسی موقع پر دین سے پیچھے ہٹا؟ دین پر کمپرومائز کیا؟ ہم دین سے پیچھے ہٹتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں۔ میں تو اپنے بیٹے سے کمپرومائز ہوتا ہوں، میں تو اپنے رشتہ داروں سے کمپرومائز ہوتا ہوں، میں تو اپنے بھائی سے کمپرومائز ہوتا ہوں۔ کس پر؟ دین پر۔ کیونکہ وہ دین پر نہیں چلتے، میں کہتا ہوں نہ چلو، تمہاری اپنی مرضی، جہاں جو لگا ہے لگا رہنے دو۔ ہم کہتے ہیں میں ذمہ دار نہیں، میں ٹھیکے دار نہیں۔ اس بات نے ہمیں تسلی دی ہوئی ہے، کہتے ہر آدمی اپنے قبر میں جائے گا، اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور یہی باتیں، یہی جملے انہوں نے ہمیں روک دیا، محدود کر دیا۔ جاؤ، کفار اس بات کو نہیں سوچتے۔ کفار دوسرے کافر کو وہ اٹھاتا ہے، سہارا دیتا ہے، کھڑا کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو سمجھاتا اور بتاتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے۔ اس لیے کفر آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے، چونکہ ہم نے مقصد ہی نہیں بنایا۔ آج ہم کیوں رو رہے ہیں کہ دنیا میں قرآن جل رہا ہے؟ کفار قرآن کو جلا کر، ویڈیو بنا کر ساری دنیا میں پھیلا رہے۔ ایک بندہ قرآن پکڑتا ہے، صفحے پھاڑتا ہے، پھاڑ کر پھر نیچے پھینکتا ہے، پھر ان کے اوپر چلتا ہے، اس کی ویڈیو بنائی گئی، ساری دنیا میں پھیلائی گئی۔ بتاؤ کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ ہم تو ذرا سے وقت کے لیے افسردہ بھی نہ ہوئے۔ کیا اس بات پر بیٹھ کر میں نے اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ یہ بات کی؟ ہاں، اگر کوئی زمین جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہمارا، بتا اپنی اولاد کو تو بٹھاتا کہ نہ، مشورہ کرتا کہ نہ، اور تھانے جاتا کہ نہ، وکیل کرتا کہ نہ، تیری نیند اڑ جاتی کہ نہ اڑ جاتی؟ چونکہ وہ تیرا ذاتی مسئلہ تھا نا، تجھے اس میں اپنا نقصان نظر آ رہا تھا۔ لیکن قرآن جلے، مجھے شاید نقصان نظر نہیں آ رہا، دین نیچے گر جائے، شاید مجھے نقصان نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں میں بیدار ہوتا؟ کیوں نہیں میں بیٹھا؟ کیوں میں نے نہیں سوچا؟ کیوں میں نے اپنے آپ کو وقف نہیں کیا؟ کیونکہ میں نے کیوں نہیں سوچا کہ میں جس اللہ کا دیا کھا رہا ہوں، جس کی زمین پہ رہ رہا ہوں، جس کے حکم سے میں چل رہا ہوں، میں زندہ ہوں، جس کے حکم سے میرا دماغ کام کر رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، اس اللہ کا سب کچھ دیا ہے، اور اس اللہ کے لیے غیرت کا مظاہرہ میں کیوں نہ کروں؟ اور میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے اسلام پہ بات کرو، اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھو، سر جوڑو کہ ہمارا ماضی بھی اسلام تھا، ہمارا حال بھی اسلام ہے، اور ہمارا مستقبل بھی اسلام ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو سمجھایا کہ ہمارا مستقبل کوئی اور ہے، تو نے یہ بننا ہے، تو نے یہ بننا ہے، تیرا مستقبل یہ ہے۔ نہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تیری اولاد کا مستقبل اسلام سے جڑا ہے، اسلام سے وابستہ ہے۔ اور مستقبل میں کیا صرف یہ 60-70 سالہ زندگی ہے؟ صرف تیرے مستقبل میں یہ گھر اپنا ذاتی بنا لینا، کیا گاڑی خرید لینا، صرف یہ تیرا مستقبل ہے؟ تو بھول گیا مستقبل میں قبر بھی ہے، تو بھول گیا مستقبل میں تیری موت بھی ہے، تو بھول گیا مستقبل میں قبر سے اٹھ کے میدان محشر بھی ہے، تو بھول گیا مستقبل میں اللہ کی عدالت میں پیش بھی ہونا ہے، تو بھول گیا تیرے مستقبل میں پل صراط بھی ہے، تو بھول گیا تیرے مستقبل میں یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو نے اپنا مستقبل محدود کر دیا۔ یہ تو بہت چھوٹی سوچ ہے، بہت محدود سوچ ہے۔ قیامت کے دن لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو بس ایک دن رہے، ایک ساتھ جیے، اور یہ ایک ساتھ کے لیے تو اتنا کچھ کر رہا ہے، اور جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کو کوئی فنا نہیں، جس کو بقا ہی بقا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ ہے تیرا مستقبل، سمجھا، خود سمجھ، اپنی اولاد کو سمجھا۔ صحابہ کرام نے اپنے گھروں کا مستقبل اس کو بنایا، اپنی اولادوں کا مستقبل اس کو بنایا، وہ اس کے لیے جیے، اس کے لیے مرے، اس کی انہوں نے منصوبہ بندی کی، تب جا کر اسلام دنیا میں غالب ہوا۔ ان کا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا، سونا، جاگنا، صبح و شام اسلام، اسلام اور اسلام تھا۔ آج اسلام کا لفظ سن سن کے شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت سستا ہے۔ یہ لفظ اسلام، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، نہیں، تیری جان سے
تیری اولاد سے، تیرے گھر سے، ساری کائنات سے زیادہ لفظ اسلام کی اہمیت ہے۔ اسلام بہت اہم ہے، یہ اللہ کو بڑا عزیز ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی ضابطہ حیات ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسی لیے تو قبر میں جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ 3 سوال ہوں گے، من نبیو کا، ما دینو کا، من ربو کا۔ آیا نا دین، بتا تیرا دین کیا ہے، کیا جواب دے گا؟ اسلام۔ تو اسلام تو تیرے قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، اور یہی اسلام تجھے جنت تک لے کر جائے گا، اور اگر تو نے اسلام کی قدر نہ کی یہ تجھے جہنم میں بھی دھکیل لے گا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کو بنایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی قوم کیا ہے، آپ کا قبیلہ کیا ہے، آپ کا علاقہ کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے؟ انہوں نے سب کے جواب میں کیا جواب دیا تھا؟ اسلام۔ میری قوم اسلام، میری نسل اسلام، میرا حسب نسب اسلام، میری برادری کنبہ قبیلہ اسلام۔ بس اسلام ہی ہے جو کچھ ہے، اسلام کے سوا میرا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام پر، تب جا کر اسلام کو عروج ملا، اسلام کو غلبہ ملا۔ اسلام بہت جلد اٹھا، دنیا میں چھا گیا، سارے نظریات کو کھا گیا، نگل گیا، اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا، چونکہ اس کے پیچھے ابوبکر صدیق جیسا مخلص کھڑا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ اقبال نے شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اپنی زندگی کے مقاصد طے کرو، کیا میرا مقصد وہی ہے جو میرے نبی کا مقصد تھا کہ الگ ہے؟ اس بات پر غور کر، دھوکے میں مت رہ، یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ۔ غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے تو غزوہ احد کا واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد، صبح لڑائی ہونی ہے، صبح لڑائی ہونی ہے، رات کو اپنے بیٹے کو بلایا، باپ بیٹا دونوں بیٹھے، دونوں کہاں ہیں؟ میدان جنگ میں ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ اسلام کے لیے۔ صبح جنگ ہونی ہے، لڑائی ہونی ہے۔ باپ نے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا صبح جنگ ہونی ہے، کفار میدان میں اتریں گے، ہم بھی اتریں گے، وہ ہم پر حملہ کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کل میں شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں زندہ نہ رہوں، تو اے میرے بیٹے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ اے میرے بیٹے میں نے فلاں فلاں شخص سے قرض لیا ہوا ہے، اس کا قرض اتارنا۔ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ میدان جنگ میں باپ اور بیٹے کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اس گفتگو کو سنتا ہے کہ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے آئے ہیں باپ بیٹا؟ بیٹا باپ بیٹے کو پیچھے تو چھوڑ کے نہیں آیا، اکیلا بیٹا ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے، قرض بھی ہے، گھر بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن دونوں آ گئے۔ کیوں آئے؟ چونکہ ان کا مقصد وہی مقصد تھا جو نبی کا تھا۔ تو نبی اپنی ذات کے ساتھ نہیں آیا، ایسے ہزاروں جابر، ایسے ہزاروں خاندان کے نبی پر قربان نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں سے سب سے زیادہ جس نبی کی عزت اور عظمت ہے وہ خود میدان میں ہے اپنی جان کو لے کر، اور خود اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ یہ تو میدان احد میں خون دیں گے، کیا نبی مکے کے گلیوں بازاروں میں اپنا خون دے کر نہیں آیا؟ کیا طائف کے بازاروں میں حضور کو پتھر مار کے لہو لہان نہیں کیا گیا؟ اور جس مقصد کے لیے نبی کا لہو بہہ گیا، وہ اندازہ لگاؤ وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے دونوں باپ بیٹے میدان جنگ میں ہیں، اپنے خیمے میں ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سنتا ہوگا۔
بٹھاؤ اپنے بچوں کو ایسے، بٹھاؤ ایسے، اپنے بیٹوں سے گفتگو کرو، اپنی بیوی سے گفتگو کرو۔ کبھی آپ نے اس لحاظ سے اپنی بیوی سے گفتگو کی ہے کہ اگر میں اسلام کے لیے تن من دھن قربان کروں، میں اسلام کے لیے نکل جاؤں، مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، تو صبر کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، دعائیں کرنا، بچوں کی پرورش ٹھیک کرنا؟ کیا ہم نے آج تک ایسی گفتگو کی ہے؟ کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ ہے نہیں کی؟ میرے بھائیوں، اسلام کے لیے ایسے مخلص بنو، اپنی بیوی سے گفتگو کرو، اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو۔ باپ زندہ ہے، باپ سے کہے کہ میرے والد محترم، اگر میں دین کے لیے قربان ہو جاؤں، مار دیا جاؤں، جیل میں ڈال دیا جاؤں، میرے ابا جی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے تو اپنے والد محترم سے ایک دن کہا تھا کہ اگر مجھے موت آ جائے تو آپ کی جو پوتے پوتیاں ہیں، بچے ہیں، آپ ان کا نان نفقہ اٹھاؤ گے نہیں اٹھاؤ گے؟ یا در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے کہ ان کے سر پر دست شفقت رکھو گے کیونکہ یہ آپ کی نسل ہے؟ انہوں نے کہا رکھیں گے، کیوں نہیں رکھیں گے؟ میں نے کہا پھر میرے مرنے کا انتظار ہے؟ میرے جیتے جی رکھ دو اور میں دین کے لیے کام کروں، بعد میں بھی تو رکھنا ہی ہے نا۔ ہنس پڑے آگے سے، اللہ علیہ سلامت رکھے۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرے پیچھے میرا بھائی ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، میرے والد محترم۔ ابھی بھی میں نے جوتے لینے ہو نا، کپڑے لینے ہو، میں اپنے ابا جی سے کہتا ہوں کہ ابو جی میں نے کپڑے لینے، میں نے جوتے لینے، اور وہ مجھے پیسے دیتے۔ حالانکہ مجھے اپنے باپ کو دینا چاہیے نا، لیکن میں ایک سوچتا ہوں کہ اگر میں ان بکھیڑوں میں پڑ گیا تو جو اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے رہا ہے یہ کیسے کروں گا؟ دنیا تو اپنی طرف کھینچ لیتی بھائی، دنیا بڑی سج کر سنور کر خوبصورت بن کر آتی ہے، مستقبل دکھاتی ہے، گھر دکھاتی ہے، گاڑیاں دکھاتی ہے، بنگلے دکھاتی ہے۔ بچے آپ کے جب دوسروں کے اچھے کپڑے جوتے دیکھتے ہیں نا، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے لیے بھی ایسے کپڑے لتے ہونے چاہیے۔ لیکن آپ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا اگر ہم ان لتوں، جوتوں، کپڑوں، مکانوں، گاڑیوں کے پیچھے پڑ گئے، ہم دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ دیواریں بن جائیں گی، یہ ہمارے پاؤں کی زنجیریں بن جائیں گی، ہم نہیں کر سکیں گے کام۔ لہذا ہم دنیا کے بندے نہیں بنیں گے، ہم اس کے لیے اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، ذہانتیں، فطانتیں نہیں لگائیں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کا شہزادہ، جب اسلام قبول کیا تو ماں نے کیا کہا تھا کہ اگر تو نے میرے دین پر نہیں رہنا تو یہ جو سب کچھ تجھے دیا ہے نا، یہ میں نے دیا ہے۔ میرے گھر میں رہتا ہے، میری دولت پر عیش کرتا ہے، میں تیرے لیے کپڑے منگواتی ہوں، خوشبوئیں میں خرید کر دیتی ہوں، اگر تو نے میرے مذہب پر نہیں رہنا تو یہ سب کچھ اتار دے، پھر نکل جا میرے گھر سے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کیا تھا؟ کیا فیصلہ کیا انہوں نے؟ ماں کا گھر اختیار کیا، زمین جائیداد اور دولت اختیار کی، دنیا کا عیش و آرام خریدا، یا پھر سب کچھ اتار کے ماں نے یہاں تک کہا کہ ایک کپڑا تن پر نہیں رکھے گا، ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا۔ کہا ماں گھر سے باہر کیسے جاؤں، شرم آتی ہے نا، کوئی کپڑا پرانا ہی دے دے کہ جو اپنے سطر کو ڈھانپ کر باہر نکل جائے۔ تو اس دن اپنے گھر سے یہ مکے کا شہزادہ جو قیمتی سوٹ پہن کر اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا کے نکلا کرتا تھا، اس دن اگر اسلام اور دنیا میں سے انتخاب کی باری آئی، اسلام کو منتخب کر کے، اسلام کو اپنا مستقبل بنا کے، دنیا کو لات مار کے جسم گھر سے برہنہ ہو کر نکل گیا۔ کیا سمجھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں تھی؟ کیا دور اندیشی نہیں تھی؟ کیا ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آتا تھا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو کہاں بھیجا؟ مصعب بن عمیر کو، جا نبی کا سفیر بن کر، نبی کا نائب بن کر تم مدینہ چلا جا، وہاں جا کر لوگوں کو پڑھا، سکھا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ دعوت دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اس وقت تک تو ماحول بن چکا تھا، لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور پھر یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کہاں شہید ہوئے؟
غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا تھمایا کہ مصعب یہ اسلام کا جھنڈا ہے، میں تجھے دے رہا ہوں، اس کو گرنے نہ دینا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا تھام کر میدان احد میں کھڑے ہو گئے۔ ایک کافر آتا ہے، حملہ کرتا، ظاہر بات ہے ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے تو تلوار ایک ہاتھ سے چلائے گا نا، اس نے تاک کے تلوار ماری، ہاتھ کٹ گیا۔ اب تلوار تو گر چکی، جھنڈا رہ گیا، تو دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا۔ اس کافر نے کمزور دیکھ کر، زخمی دیکھ کر دوسرا حملہ کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، دو بازو کٹ گئے، جھنڈے کو نہیں گرنے دیا، اس اسلام کے جھنڈے کو کٹے ہوئے بازو سے پکڑ لیا۔ چشم تصور سے سوچو، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوں گے، جھنڈا دو بازوؤں میں ہے، زخمی ہو چکا ہے، گرنے نہیں دے رہا، اور اللہ آسمان پر بیٹھا اپنے فرشتوں میں فخر کر رہا ہوگا، یہ ہے میرا بندہ جس کا جینا مرنا میں ہوں، جس کا جینا مرنا اسلام ہے، جو نبی کے لیے نکلا ہے، جس کا مقصد نبی والا مقصد ہے۔ نبی بھی میدان میں لڑ رہا ہے، یہ بھی لڑ رہا ہے، نبی بھی زخمی ہے، یہ بھی زخمی ہے۔ اور جب شہید ہو گئے، جب دفنانے کی باری آئی، صحابہ کرام آ گئے کہ اللہ کے رسول مصعب بن عمیر کو دفنانا ہے، لیکن مسئلہ کفن کا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہے صرف ایک چادر ہے، اور بڑے بڑے اچھے کفنوں کا بندوبست کرنے والوں، لٹھے کے کفن لینے والوں، چھوٹا سا کفن، چھوٹا پڑ جائے نا کپڑا، تھوڑا جائے، ہم سمجھتے ہیں بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، کفن بھی پورا نہیں دے سکے۔ اور یہ دیکھو، یہ مکے کا شہزادہ جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا دین اسلام کے لیے، تو کفن پورا نہیں، ایک چادر، اور وہ بھی چھوٹی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کھینچ کے سر کو ڈھانپتے ہیں، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو کھینچ کے ڈھانپتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ مسئلہ پیش آیا، کیا کرے؟ تو ہم گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول مصعب بن عمیر کو دفنانا ہے، اور کفن کا مسئلہ بن گیا ہے، کفن چھوٹا ہے، سر ڈھانپتے پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے سر ننگے، کیا کرے؟ کہا سر کو ڈھانپ دو، اور مصعب بن عمیر کو بطور کفن کے اس کے پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ سب کچھ داؤ کس کے لیے لگایا؟ یہ ہے نبی کا مقصد۔ صحابہ کرام نے بھی اپنا مقصد وہ بنایا۔ کہاں گئی دنیا؟ کیا ان کے دلوں میں یہ خواہشیں نہیں تھی جو ہمارے میں؟ اچھا گھر ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ان کو پڑھاؤں لکھاؤں، ان کے ساتھ خوشباش رہوں، زندگی گزاروں، بوڑھا ہوں، پوتے پوتیاں کھلاؤں، نواسے نواسیاں کھلاؤں، برادری میں میرا شملہ اونچا ہو جائے، میرے بچے پڑھ لکھ کر جائیں، اور فخر سے کہوں دیکھو یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں۔ کہ یہ خیالات ان کے دل دماغ میں نہیں آتے تھے؟ انہی خیالات نے ہمیں اندر سے جکڑا ہوا ہے، ہم ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کو سمجھو، اسلام کو اپنا مقصد بناؤ، چونکہ یہ نبی کا مقصد ہے، اور میں اپنے نبی کا پیروکار ہوں۔ ہم تو نعرہ لگاتے محبان رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں جو صدا لگا رہا ہوں اس کو ان کانوں سے مت سنو، دل کے کانوں سے سنو، اس کو دماغ میں نہیں دل میں جگا دو، اس پر غور و فکر کرو، تدبر تفکر سے کام لو۔ ہماری زندگی کا اولین مقصد، زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اسلام ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لہذا مزہ تب ہے قیامت کے دن میں اپنے نبی سے جب ملاقات کروں، میں بھی اپنا سب کچھ اس دین کے لیے قربان کر کے حوض کوثر پر اپنے نبی سے ملوں۔ اے میرے نبی، تو بھی اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا، میں بھی سب کچھ قربان کر کے آیا۔ میرا نامہ اعمال بطور شہادت کے گواہ ہے، نہ میں نے جان بچائی، نہ مال بچایا، نہ دمڑی بچائی، نہ چمڑی بچائی، سب کچھ قربان کے اسلام کی۔ دیکھ میرا نامہ اعمال، یہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا۔ اور اگر یہ ہو میرا نبی تو چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزار گیا،
کچا فرش ہے, کھجور کے پتوں کی چھت ہے, بارش ہوتی ہے تو وہ ٹپک جاتی ہے. میرا نبی اس حال میں چلا گیا. جب آپ کی میت آپ کے گھر میں تھی, گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, آپ نے زرا گروی رکھ کے تھوڑا سا گندم اور کھانا پینا لیا ہوا تھا. میرا نبی اس حالت میں کشمہ پرسی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. اور میں جب جاؤں اور قیامت کے دن ملاقات ہو, نامہ اعمال میں لکھا ہو اتنے کروڑ روپے, اتنے گھر, اتنی گاڑیاں, اتنے بنگلے, یہ سب کچھ اس کے حصے میں تھا, یہ سب کچھ بنا کے آیا. نبی پوچھے بتا تیرے لیے نمونہ کون تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نمونہ کون تھا؟ اگر میرے نمونے پہ چلا تو یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اور اسلام سسکتا رہا, بلکتا رہا, بلاتا رہا, دعوت دیتا رہا. اس ساری دعوت, اس آہ بکا اور پکار کو سننے کے باوجود تو ٹس سے مس نہ ہوا. جھنجھوڑ اپنے آپ کو, جگہ اپنے آپ کو, آنکھ کھول, دل کا میل دور کر, دل میں بصیرت پیدا کر, دنیا کی اینک اتار دے, آخرت کی اینک لگا لے. حساب و کتاب نفع نقصان کا دنیا کو دیکھ کر نہ کر, آخرت کو دیکھ کر کر. چونکہ تو دنیا کا بندہ نہیں, تو آخرت کا بندہ ہے. ایک مومن اور کافر کا دنیا میں کیسے پتا چلتا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے میرے بھائیوں؟ ایسے پتا چلتا ہے کہ کافر کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ یہاں رہنے کی لمبی پلاننگ کر رہا ہے, لمبی پلاننگ کر رہا ہے. یہ انداز ایک کافر کا ہے. ایک مومن کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے, مسافر ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دنیا میں ایسے ہو جا جیسے راہ چلتا ہو مسافر یا ایک اجنبی آدمی. مجھے دیکھ کے لگتا ہے میں اجنبی ہوں؟ میں تو گھر بناتا ہوں, بڑی مضبوط بنیادوں پر اٹھاتا ہوں, پھر ایک پلاٹ اور خریدتا ہوں, پھر اور پلاٹ خریدتا ہوں, کیونکہ میں نے یہاں رہنا ہے. میرے انداز سے کس کو لگتا ہے میں مسافر ہوں؟ یہ فرق ہے. تو ہم سب کو دیکھ کر کیا لگتا ہے کسی کو؟ ہم مسافر ہیں کہ مقیم؟ کم از کم مجھے اپنا پتا ہے. مجھے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مسافر اور اجنبی کی طرح ہوں. تو میرے بھائیوں مقاصد طے کرو. وقت ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے واقعات سنا رہے تھے, ان کی آزمائش کے. ایک واقعہ سن لو جلدی سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے, آپ خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے, فرمایا لوگوں. خطاب کون فرما رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. کھڑے ہوئے خطاب لوگوں سے کیا. کیا کہا؟ لوگوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ ہیں. اور یہ خطاب کر رہے تھے کوفہ میں. کہاں خطاب کر رہے تھے؟ کوفہ میں, چونکہ وہاں سارے شیعان علی تھے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا جی آپ ہیں. فرمایا جو بھی میرے مقابلے میں آیا میں نے اسے اپنا حق لیا, یعنی کہ میں نے اس کو خاک چٹا دی. مرحبا آیا تھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خاک چٹا دی. لیکن سب سے بڑا بہادر, ایک بہادر بول رہا ہے, سب سے بڑا بہادر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر میں سائبان بنایا. سوال پیدا ہوا کہ آپ کے ساتھ کون رہے گا تاکہ کوئی مشرک آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے. تو اللہ کی قسم صرف ابو بکر ہی تلوار کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے. جو بھی آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ابو بکر اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے. لہذا آپ ہی سب سے بڑے بہادر ٹھہرے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, جو داماد رسول ہے, جو حسنین کے باپ ہیں, جو فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں, جو عشرہ مبشرہ میں سے, وہ فرما رہے کہ سب سے بڑا بہادر ابوبکر صدیق ہے. لہذا آپ ہی سب سے بڑے بہادر ٹھہرے. ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قریش پڑ گئے. کوئی آپ پر غصہ اتارتا, کوئی آپ کو تنگ کرتا,
اور کہتا کہ تم نے تو تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو پکڑ لیا۔ اللہ کی قسم جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ابو بکر اس کو مار کر بھگا دیتا، کسی کو برا بھلا کہہ کر دور کرتے، فرماتے ہیں تم برباد ہو جاؤ، تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر ہٹائی، منبر پر ہے، خطبہ دے رہے، لوگ سامنے بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق کی بہادری کی گواہی دے رہے، اور یہ سب کچھ بیان کر لینے کے بعد اپنی چادر ہٹائی اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ کس کا تذکرہ کرتے ہوئے؟ ابوبکر صدیق کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ اور یار لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی تو بیعت ہی نہیں کی تھی حضرت علی نے۔ یہ جھوٹ بولنے والے لوگ، بہتان لگانے والے لوگ، تبرہ کرنے والے لوگ، یہ صحابہ کے دشمن لوگ، یہ اہل بیت کے دشمن لوگ یہ افواہیں اڑاتے ہیں۔ سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے منبر پر لوگوں کے سامنے دھاڑے مار مار کے رو پڑے۔ آپ کی داڑھی تر ہوگی۔ پھر میں نے فرمایا لوگوں میں تمہیں قسم دلاتا ہوں، بھلا بتاؤ آل فرعون کا مومن جس نے موسیٰ سے تعاون کیا تھا افضل ہے یا ابوبکر صدیق افضل ہے؟ جب آپ نے سوال اٹھایا یہ سن کر سارے لوگ بھی رو پڑے، حضرت علی بھی روئے اور سارے سامعین بھی روئے۔ کس کا تذکرہ سن کر؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تذکرہ سن کر روئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم ابوبکر کی ایک ساتھ، ایک لمحہ، ایک منٹ وہ مومن آل فرعون کی زمین بھر نیکیوں سے بہتر ہے۔ اس مومن کی نیکیاں کتنی ہو، زمین بھر جائے، اور حضرت ابوبکر کی ایک منٹ کی نیکیاں تو اس کی زمین بھر نیکیوں سے ابوبکر کی ایک منٹ کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ کیونکہ مومن آل فرعون اپنے ایمان کو چھپائے پھرتا تھا اور یہ اپنے ایمان کو علل اعلان بیان کرتے تھے۔ پچھلی دفعہ واقعہ سنایا تھا، 38 لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی میں اعلان کر دوں، آپ نے کہا بھی نہ کرو، کہا اللہ کے رسول کرنے دو، پھر اعلان کیا سب کے سامنے اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت۔ تو میرے بھائیو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کس کے لیے؟ اسلام۔ تب جا کر اسلام کو عروج ملا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا وہی مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے نبی کا مقصد تھا، جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا مقصد تھا۔ اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اللہ اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجعل اعمالنا خاصة لوجهك الكريم، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔